اسلام آباد کیپٹل میں آج کل تجاوزات کے خلاف آپریشن کا بہت بڑا شور اٹھا ہوا ہے، اور ہر جگہ جہاں پہ اللیگل بلڈنگ ہیں تو وہ ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ تو کیا B-17 بھی اس کے زد میں ہے؟ تو آج ہم اس ویڈیو میں B-17 ہاؤسنگ سائٹ اسلام آباد کے بلاک اے اور بی کو ڈسکس کریں گے، جو کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جوریسڈکشن میں آتے ہیں۔ ان دو بلاکس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کی اسکرین پر اس وقت B-17 ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کا بلاک اے اور بی ڈسپلے ہے۔ اس بلاک کے اس طرف سے جی ٹی روڈ کی سائڈ سے گیٹ 1 اور گیٹ 2 ہے، اور اس کے اس طرف یہ جو جگہ ہے یہ ساری یہ B-17 کے بلاکس C, D, E, F اور G ہیں، جو کہ RDA کی جوریسڈکشن میں آتے ہیں، تو ان کا اس موجودہ آپریشن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اگر دیکھیں تو یہ بلاک اے میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے گرین ایریا اوپیسٹی جو ہے وہ بلاک اے ہے، اور جو پرپل اوپیسٹی کے ساتھ یہ جو ہائی لائٹڈ ایریا ہے تو یہ B-17 کا بلاک بی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں کچھ ریڈ ایریاز ہائی لائٹ کیے ہیں اور ان کو بلیک باؤنڈری لائن کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہے، جو کہ ٹربل ایریاز ہیں، جو کہ ایشوز ایریا ہیں، اور یہاں پہ CDA کے بائی لاز کے اگینسٹ وائلیشن ہوئی ہیں۔ تو اس کو اور لیکن یہ وائلیشن کیس بائی کیس ہے، کچھ وائلیشن انتہائی سخت ہیں اور کچھ وائلیشن مائنر سی ہیں، جو کہ اگر اس کو بائی لاز کو فالو کیا جائے تو جو ریزیڈنٹس ہیں ان دو بلاکس کے تو ان کی پراپرٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ مارکالیپک پہاڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی یہ ایریا ہائی لائٹڈ ہے یہ والا، تو یہاں پر گھر بنے ہوئے ہیں اور لوگ یہاں رہ بھی رہے ہیں۔ تو یہ CDA کا ایریا ہے، پہاڑی کو کاٹ کے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے تو یہاں میرے خیال سے جگہ بنائی گئی ہیں اور پلاٹ کریٹ کیے گئے۔ تو یہاں پر جو گھر بنے ہوئے ہیں تو دیز ہاؤسز ہیو اے ایشو ود دا CDA اینڈ دیز ایشو نیڈز ٹو بی ریزالوڈ۔ ابھی تو خیر اسٹے ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی مکمل طور پر وہ جو خطرہ ہے وہ نہیں ٹلا، اسٹے تو رہے گا، تو ظاہر ہے اس پہ کیس چلے گا۔ تو یہ ایریا جو ہے یہ افیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ہائی لائٹڈ ایریا ہے، یہاں میں ہائی لائٹ نہیں کر سکا ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ ملحقہ جتنا بھی ایریا ہے یہ ایریا بھی CDA کی جوریسڈکشن میں آتا ہے۔ یہ گرین ایریا ڈکلیئر ہے اور یہ NHA کی ملکیت ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی، کیونکہ فیوچر میں اگر جی ٹی روڈ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے یا اس کو بڑا کیا جاتا ہے تو دے نیڈ ٹو ہیو دس ایریا کلیئر۔ تو یہاں پہ اگر گھر پلازے وغیرہ بنے ہیں تو ان کا بھی ایشو ہے، بائی لاز کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا گیا اور یہاں پہ عمارات تعمیر کی گئی۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ کوئی پراپرٹی جس نے خریدی ہو تو اس کو پتہ ہو کہ جو بھی پراپرٹی ہے تو وہ بلڈر ٹرانسفر پراپرٹیز ہے، ملٹی ٹرانسفر نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو اپروول ہے وہ ابھی تک CDA سے نہیں ہوئی۔ تو ان پراپرٹیز کو اوائڈ کیجئے گا، یہ مت خریدیے گا۔ ہوا یہ تھا کہ جو G8 کا آفس ہے B-17 ہاؤسنگ سوسائٹی کا اور CDA کا، تو ان کا تو آپس میں انٹر ڈپارٹمنٹ لین دین چلتا رہتا ہے، لیکن جو عام پبلک ہے ان کو تو پتہ نہیں چلتا، تو انہوں نے یہاں پہ چیزیں خریدیں اور وہاں پہ ملٹی آفس گئے اور ٹرانسفر کی۔ لیکن یہاں پہ ایک اہم چیز میں بیان کر دوں کہ جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں بلاک اے اور بی میں، اور یہاں پہ اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، یہاں پہ آپ پراپرٹی خرید کے اس کی ٹرانسفر کرتے ہیں، تو دیر آر ٹو اپروول یو مسٹ نیڈ ٹو ٹیک۔ ایک اپروول یہ ہوتی ہے کنسٹرکشن کے لیے کہ آپ نے بلاک اے میں G8 آفس گئے اور وہاں پہ آپ نے اپنا جو ڈرائنگ وغیرہ سبمٹ کی، لے آؤٹ پلان وغیرہ، وہ آپ کو اپروو کر دیتے ہیں۔ سو دیر از دا ایشو، جب یہ اپروول آپ لیتے ہیں تو یو کم اینڈ اسٹارٹ بلڈنگ یور ہاؤس، اور اس کی کمپلیشن بھی آپ G8 آفس میں لے لیتے ہیں، وچ از گڈ۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اس کی اپروول کنسٹرکشن کی اور کمپلیشن سرٹیفکیٹ کے CDA سے بھی لینی ہوتی ہے، جو کہ میجورٹی آف دا بائرز نہیں جانتے۔ تو اگر وہ اپروولز آپ نے لی ہوئی ہیں تو دین دیر از نو ایشو اینڈ یو کین گو ہیڈ اینڈ کنسٹرکٹ یور ہاؤس اینڈ لیو دس ان دیز 2 A and B blocks پیسفلی اینڈ ہیپیلی۔ لیکن اس طرح
حقیقت میں ہوا نہیں، اپروول نہیں لیے گئیں، تو کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ جو کہ ابھی سرفیس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک ایڈیشنل بات میں بتا دوں کہ یہاں پر کچھ ایسے پلاٹس بھی ہیں جو کہ اس وقت سی ڈی اے کی ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی معلومات آپ G8 آفس میں بھی ان کے بھی جو ویب سائٹ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ پلاٹس سی ڈی اے نے ہائی لائٹ کیے ہیں جو کہ ملٹی گارڈن B17 ہاؤسنگ سوسائٹی نے مارگیج کیے، پلج کی، یعنی کہ اس کے اگینسٹ کچھ پیسے لیے، تو وہ پلاٹ ظاہر ہے بینکوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو اگر وہ پلاٹ اس اے اور بی بلاک میں آپ خریدتے ہیں تو اس کی اپروول آپ لیں گے اور اس پہ جب کنسٹرکشن کریں گے تو اٹ از obligatory آن پارٹ آف B17 کہ اس مارگیج سے وہ اس کو چھوڑا، اس کی پیمنٹ کرے جہاں سے انہوں نے لیے، تاکہ آپ کو کلیئر پلاٹ ملے اور آپ وہاں پر اپنی کنسٹرکشن کر سکیں۔ تو یہ ایک ایشو ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اگر آپ دیکھیں یہ ریڈ ایریا، اور یہ بھی تھوڑا ریڈ ہے لیکن چھوٹا ہے تو اس لیے آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے، یہ ہائی ایکسٹینشن وائرز ہیں، یہ جو بڑے بڑے بجلی کے 11,000 وولٹ کہتے ہیں یا جتنا بھی وولٹیج ہے اس کی یہاں سے پول اور تاریں گزری ہوئی ہیں۔ تو اس کے انڈر جتنے بھی گھر بنے ہیں ان کے ساتھ ایکسٹرا لینڈ ہے، ان ایریے میں ایکسٹرا لینڈ والے گھر ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، جو اپنی پراپرٹی پہ گھر بنائے تو سی ڈی اے ان کو کہتا ہے کہ دس ایریا مسٹ ریمین کلیئر آل دا ٹائم، کیونکہ اگر یہاں پولوں میں ہائی ایکسٹینشن وغیرہ میں کوئی ایشو آتا ہے تو ان کے لیے کلیئرنس، یہ ایریا کلیئر اس لیے چاہیے کہ یہاں پہ اگر کرین آتی ہے یا کوئی ٹیکنیکل وابڈا کا سٹاف آتا ہے وہ یہاں پہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ تاکہ وہ ایزیلی یہاں پہ منور کر سکیں اور موو کر سکیں۔ لیکن ہوا یہ کہ یہاں کے جو ریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایکسٹرا لینڈ کا پلاٹ خریدا، یہاں پہ اپنی لینڈ میں گھر بنایا، اور جو ایکسٹرا لینڈ ہے اس وہاں پہ انہوں نے لان وغیرہ بنا دیا، وچ از ویری گڈ، نو پرابلم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی چاروں طرف جو ایکسٹرا لینڈ ہے اپنی باؤنڈری لائنز بنا دیں، تو وہ باؤنڈری لائنز جو ہیں سی ڈی اے کے بائی لاز کی وائلیشن ہے، تو ان کو سی ڈی اے کرا دے گا۔ لیکن اس کیس میں آنر جو ہیں ان کی پراپرٹیز کو ڈیمیج ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آل سی ڈی اے از آسکنگ دیم ٹو ڈیمولش دوز باؤنڈری walls so that they have a clear area for the WAPDA department، جب بھی وہ کام کریں تو وہاں پہ وہ ایزیلی موو کر سکیں۔ اس کے بعد یہ ایریا یہاں پہ B17 نے 2 کنال کے پلاٹ کریٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن سی ڈی اے کی بکس میں یا لے آؤٹ پلان میں یہ گرین بیلٹ ہے، تو یہ پلاٹ لے کے انہوں نے بیچے بھی ہوئے ہیں، یہاں 3-4 میرے خیال سے گھر بھی بنے ہوئے ہیں 2-2 کنال کے۔ تو ان پلاٹ پر آلریڈی سی ڈی اے کا اسٹے ہے۔ یہ جو ایشو آج کل جو شور اٹھا ہے یہ پرانا کیس ہے، اور یہاں پہ سی ڈی اے نے آلریڈی ان کو کہا ہے کہ یہ گرین بیلٹ ہے، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو سیل اور کریٹ پلاٹس ان دس ایریا۔ لیکن یہاں پہ پلاٹ کریٹ ہو چکے ہیں، سڑک بنی ہوئی ہیں، گلیاں بنی ہوئی ہیں، 3-4 جیسے میں نے بتایا گھر بنے ہوئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو یہ سارا بلاک اے اور بی کا معاملہ تھا، جو کہ آج کل جو تجاوزات کے خلاف سی ڈی اے نے نوٹسز جاری کیے ہیں، اور ان کو ڈیمولیشن نوٹس بھی ہے کہ ودن دا 7 days آف سرونگ آف دس نوٹس سی ڈی اے کین کم ایٹ اینی ٹائم اینڈ ڈیمولش دا ایریاز ویئر انکروچمنٹ آر میڈ۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے بعد آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ پلاٹ خریدتے ہیں تو یو مسٹ نو the areas where the issues is surfaced۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ remember one thing، whenever you go out and want to buy plot in block A and B of B17, you make sure that everything is clear and crystal clear and clean, and it will save you from a lot of troubles down the road in the future۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اور املاک اسٹیٹ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ لیکن جانے سے پہلے میں اپنا موبائل نمبر 0314964288 بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی ارجنٹ انکوائری ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں، اور اگر ارجنٹ نہیں ہے تو آپ اسی نمبر پر مجھے واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ آئی ول ڈیفینیٹلی رپلائی بیک ٹو یور کوری انشاءاللہ۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بلاک اے B17 ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد سے۔ اللہ حافظ، رب راکھا، خدائے پامان، گڈ بائے، ٹیک کیئر۔